رہنا چاہتے ہو یہاں رہو، کربلا جانا چاہتے ہو کربلا جاؤ، مطلب جہاں آپ رہنا چاہتے ہیں وہاں جائیے۔ شہزادی زینب کہتی ہے کہ ہمارے لیے گھر خالی کرایا جائے، میں اپنے حسین پہ ابھی تک روئی نہیں ہوں، میں اپنے حسین پر ابھی تک روئی نہیں ہوں۔ اور جب گھر خالی کرنا عزیزہ نے گرامی، جب یہ قافلہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے شام آیا ہے تو یہ وہی عورتیں ہیں کہ جو تماشا دیکھنے آئی ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی شکلی کے کھجور پھینکتا ہے، لیکن اب حالات یہ ہے کہ ایک خاتون ایسی نہیں ہے کہ جس کے بدن پر سیاہ لباس نہ ہو۔ سب نے حضرت علی حسین کی شہزادی کو پرسہ پیش کیا۔ عزیزہ نے گرامی یہ قافلہ شام سے روانہ ہوا، ایک مقام آتا ہے جہاں سے ایک راستہ کربلا کے لیے جاتا ہے، ایک راستہ مدینے کے لیے جاتا ہے۔ جیسے ہی مقام پر شہزادی زینب پہنچی ہے، ایک مرتبہ محمل کے پردے کو ہٹایا، ایک مرتبہ شام کی عورتوں سے خطاب کر کے کہا، اے بیویو ہم جا رہے ہیں، تم یہیں پر موجود ہو۔ ہمارے ساتھ ایک بچی یہاں آئی تھی، عزیزہ نے کہا کہ ہمارے ساتھ ایک بچی یہاں آئی تھی، اب ہم یہ شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ کوئی ایک طرح بچی تھی کہ جس کو جانے کا بڑا شوق تھا، ارے کچھ نہ کرنا ہمارے پیچھے آتا، اس بچی کی قبر پر ایک لیے روشن کر دیا۔ حضرت اللہ حاضرہ نے گرامی یہ قافلہ کربلا پہنچا ہے۔ جابر بن عبداللہ ہے، جابر ہے جو حسین سے صحابی رسول ہے، جو حسین سے سن میں بڑے ہیں، اور کربلا پہنچتے ہیں۔ اولین جو زائرین ہیں، زائر ہیں، وہ جابر بن عبداللہ ہیں، اور آنے کے بعد آگے کہتے ہیں غسل کیا افراد میں، اور زیارت کرنے کے لیے جب پہنچے تو پہلے کا زمانہ یہ ہوتا تھا، قافلے چلتے تھے تو جو جانور ہوتے تھے ان کی گردنوں میں گھنٹیاں ہوتی تھی۔ تو ایک مرتبہ جب زینب نے جابر نے قبر حسین کی زیارت کی، ایک مرتبہ کچھ صدا آئی، اور صدا آنے کے بعد جابر نے سلام کیا حسین کی قبر پر اور کہا، اے حسین میں نے تم کو بچپن سے دیکھا ہے، کوئی ایسا مقام نہیں گیا کہ جب میں نے تم کو سلام کیا ہو تم نے جواب نہ دیا ہو۔ حاضرہ نے کہا کہ جب گھنٹیوں کی صدا آئی ہے، ایک مرتبہ اپنے غلام سے کہا کہ دیکھو کہیں ایسا تو نہیں کسی دشمن کا قافلہ ہے، اگر کسی اور کا قافلہ ہے تو ہم چھپنے چلے گئے۔ لیکن جب غلام واپس آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے سید سجاد کا قافلہ آ رہا ہے، بس اللہ نے نامی گفتگو تمام، سید سجاد کا قافلہ آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ جب یہ سنا ہے نا عزیزہ نے گرامی، آپ یہاں پہ بہت سارے ایسے ہیں کہ جو وطن سے باہر رہتے ہیں، کوئی بیرون ملک بھی رہتا ہے، کوئی ملک میں بھی رہتا ہے، لیکن اپنے وطن سے دور رہتے ہیں۔ اگر آپ پر کوئی مصیبت پڑ جائے، اور مصیبت پڑنے کے بعد جب کوئی اپنا ملتا ہے تو غم تازہ ہو جایا کرتا ہے، یاد تازہ ہو جایا کرتی ہے۔ ایک مرتبہ جب سید سجاد نے جابر کو دیکھا، ارے دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ فوراً کہا، اے جابر میں تم کو کیا حال بتاؤں؟ ایک مرتبہ جابر بتاتے آتے ہیں، اے جابر یہاں پر میرا بھیا مارا گیا، یہاں پر میرا بابا مارا گیا، یہاں پر میرے چچا عباس کے بازو کاٹے گئے، یہاں میرا قاسم آباد کر دیا گیا، یہاں میرا حسن جوان کر دیا گیا۔ اے جابر، عزیزہ نے گرامی قافلہ آیا اور آنے کے بعد سید سجاد نے 20 کو یہ قافلہ پہنچا، 21 کو رکا ہے، 22 کو کہہ دیا کہ اب یہاں سے قافلہ آپ جاتے ہیں تو 8 دن لوگ رک کر آتے ہیں، لیکن سید سجاد نے صرف 2 دن ہی قافلہ رکا، اور روکنے کے بعد کہا کہ اب یہاں سے ہماری رخصتی ہے۔ میں کہوں گا مولا یہ تو کربلا ہے، یہاں سے کیوں کر اتنی جلدی جا رہے ہیں کہ تمہیں نہیں معلوم؟ ارے بیویوں کا حال یہ تھا کہ ہم لوگوں کے قبر میں گراتی تھی اور